بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم في ربد الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی تعریفات تسبیحات اللہ رب العالمین کے لیے اور درود و سلام پیارے پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر سید الاولین والآخرین امام القبلتین امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات قدس پر کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ العنکبوت کے اندر فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لنبوئنہم من الجنت غرفا، البتہ ضرور برضرور ہم ان کو جنت کے محلات عطا کریں. ایسے محلات عطا کریں گے تجری من تحتها الانہار، کہ جن محلات کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. خالدین فیہا، ان محلات کے اندر، ان جنتوں کے اندر یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں. نعم اجر العاملین، یہ عمل کرنے والوں کا بہت ہی اچھا اجر ہے. میرے عزیز بھائیوں، ہم لوگ کوشش کرتے ہیں محنت کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہو جائے، ہمارے اعمال صحیح ہو جائے، ہماری عبادات صحیح ہو جائے، ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ کار صحیح ہو جائے. نہیں، ہم کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں کہ میرا جو گھر ہے بہت خوبصورت ہونا چاہیے، کشادہ ہونا چاہیے، بلند و بالا ہونا چاہیے، قیمتی ترین پتھر اس کے اندر لگا ہونا چاہیے، دیکھنے سے خوبصورت لگنا چاہیے. ہم یہ کوشش کرتے ہیں، مگر میرے عزیز بھائیوں، ان گھروں کے اندر ہم نے سدا نہیں رہنا ہے. ان گھروں کے اندر، ان کوٹھیوں کے اندر، ان بنگلوں کے اندر پتہ ہی نہیں ہے ہم نے 1 سال یا 1 دن یا 10-20 سال رہنا یا نہیں رہنا. ہم سمجھتے ہیں جتنا اچھا گھر بنائیں گے اتنی سکون کے ساتھ زندگی گزاریں گے، مستقبل میں اتنا ہی آرام پالیں گے. میرے عزیز بھائیوں، انسان کا جو سب سے بڑا مستقبل ہے وہ اللہ کی جنت ہے. سب سے بہتر جگہ اللہ کی جنت ہے. کوشش کرنی چاہیے تو اس کو پانے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے. وہ ایسی جگہ ہے، ایسی جگہ ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، کہ اللہ کی جنت کے اندر 1 کوڑے کے برابر اگر تمہیں جگہ مل جائے ساری دنیا اور اس کے خزانوں سے بہتر ہے. 1 کوڑا کتنی جگہ لیتا ہے؟ 1 کوڑے کی جگہ کتنی ہوتی ہے؟
مگر مثال امام الانبیاء علیہ السلام نے کیا دی ہے کہ ساری کی ساری دنیا ایک طرف ہو، اس کے خزانے مال و دولت ایک طرف ہو، اور جنت کے اندر صرف ایک کوڑے کی جگہ ایک طرف ہو، یہ اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہ میرے صحابہ، اللہ رب العالمین نے جنت کے 100 درجات بنائے، 100 درجات اللہ تعالیٰ نے جنت کے بنائے ہیں، اور فرمایا جو نچلے درجے والے جنتی ہیں، جب یہ اوپر والے جو جن کو زیادہ درجے ملے ہیں، جو اوپر کے درجے کے جنتی ہیں، جب یہ ان کو نظریں اٹھا کر دیکھیں گے تو ایسے ان کے محلات نظر آئیں گے جیسے آسمان کے اوپر چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں۔ بڑی میں کوشش کرتا ہوں میرا گھر اچھا ہو جائے، میرا گھر اچھی سوسائٹی کے اندر ہو جائے، مگر کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے محلات جو نچلے درجے والے جنتی ہیں، اوپر کی طرف دیکھیں گے تو بڑے بڑے محلات بلند بالا درجوں والے جو جنتی ہیں ان کے ایسے نظر آئیں گے جیسے چمکتے ہوئے ستارے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تڑپ تھی، ان کو طلب تھی، ان کو جستجو تھی، کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام یہ تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو عطا کریں گے جو انبیاء علیہ السلام، ایسے محلات بلند و بالا محلات اوپر کے درجوں والے محلات تو انبیاء علیہ السلام کو ملیں گے۔ نبی علیہ السلام نے طریقہ کار بتا دیا، صحابہ ایسی بات نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ یہ محلات صرف انبیاء علیہ السلام کو نہیں، فرمایا ایسے اعمال ہیں جن کو اختیار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ایسے محلات عطا کریں گے۔ میرے عزیز بھائیو، اس کو پانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، ایسے محلات کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے طریقہ کار بتا دیا ہے، اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا پہلا وہ عمل جس کے ساتھ انسان مسلمان کلمہ پڑھنے والا اللہ کو ماننے والا ان درجات کو حاصل کرے گا، فرمایا پہلا وہ عمل ہے آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، جو لوگ اللہ پر ایمان لے کر آئے ہیں، اللہ پر یقین ہے، وصدقوا المرسلین، اور رسولوں کی رسول علیہ السلام کی تصدیق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یہ محلات عطا کریں گے۔ اللہ کے نبی ان کو ملے، پھر کن کو ملے؟ ان کو بھی اللہ دیں گے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دوسرے نمبر کے اوپر، فرمایا من بنا للہ بیتا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، دنیا کے اندر جو اللہ کا گھر بناتا ہے، اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے، مسجد کے اندر اپنا حصہ ڈالتا ہے، نبی علیہ السلام نے مثال دے کر فرمایا کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا، اتنی دولت نہیں ہوتی، وہ اللہ کا گھر سارے کا سارا جگہ کو خرید کر تعمیر نہیں کر سکتے، فرمایا من بنا للہ بیتا کمفحص قطعۃ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے ایک کبوتری کے گھونسلے کے برابر حصہ ڈالا ہے، جگہ خریدی ہے اتنی دنیا کے اندر مسجد کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی جنت کے اندر گھر بنائے۔ اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ کل قیامت کا دن ہو، اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو کہیں یہ آپ کا محل ہے، یہ آپ کو تحفے میں ملا ہے، یہ آپ کی کارکردگی ہے، آپ دنیا کے اندر میرے لیے عمل کرتے رہے ہو، آج میں تم کو نواز رہا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام طریقہ کار بتاتے ہیں، فرمایا میرے صحابہ اللہ پر ایمان، رسول علیہ السلام کی تصدیق کرنا، اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا، اور تیسرے نمبر کے اوپر کیا ہے؟ فرمایا جو ایک دن کے اندر 12 رکعات نوافل سنت ادا کرتا ہے، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ پاک جنت کے اندر اس کے لیے گھر بناتے ہیں۔ احادیث کے الفاظ ذرا غور و فکر کریں، کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے گھر بناتے ہیں، یہ نہیں کیا بنواتے، اللہ تعالیٰ تو کن کہے فیکون، سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے ظہر کی نماز سے پہلے 40 قبل الظہر، میرے بھائیوں عزیز بھائیوں محنت اس میدان کے اندر کرنی چاہیے، یہ وہ میدان ہے جو انبیاء علیہ السلام نے ہمیں دیا،
یہ وہ میدان ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، آپ چاہتے ہو میرا لباس اس سے اچھا ہو، میری گاڑی سب سے اعلیٰ ہو، میرا گھر سب سے بلند ہو، میرا پلازہ سب سے اونچا نظر آئے، فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، رغبت اختیار کرنے والی، ترجیحات والی جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں۔ آپ ترجیح اس کو دیں، آپ ظہر کی اذان ہوتی ہے مسجد میں آئیں، ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعات ادا کریں، وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، اور 2 رکعات ظہر کی نماز کے بعد، وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، مغرب کی نماز کے بعد پھر 2 رکعات، وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، عشاء کی نماز کے بعد پھر 2 رکعات، وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، اور فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعات، یہ 12 رکعات بنتی ہے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر کی نماز سے پہلے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ان 12 رکعات کا ایک دن کے اندر اہتمام کرتا ہے، پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر گھر تعمیر کرتے ہیں۔ اللہ پاک ایسا محل بنائیں گے جس کو نچلے درجے والے جنتی دیکھیں گے تو ایسے لگے گا جیسے آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے آگے بڑھ کر فرمایا من صلی اربعن، من صلی الضحیٰ اربعن، جس نے چاشت کے وقت 4 رکعات ادا کی۔ چاشت کا وقت کون سا ہے؟ 9 سے 10 کے درمیان، 9 سے شروع ہوتا ہے، 10 سے بعد تک رہتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من صلی الضحیٰ اربعن، جب ہم صبح کو اٹھتے ہیں اپنے کام کی طرف نکلتے ہیں، یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے انسان کی مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ خیر آج کل تو یہ عمومی طور پر ہمارا سونے کا وقت ہوتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اس وقت 4 رکعات پڑھتے ہیں، اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اپنی تجارت میں مصروف ہے، سارا کچھ چھوڑ دیتا ہے، 4 رکعات چاشت کی پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے بھی جنت کے اندر گھر بنا دیتے ہیں۔ میرے دین بھائیو، ان چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ کوئی اتنے مشکل کام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ایسے عمل کرتے کرتے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ایسے عمل کرتے کرتے ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے 4 رکعات نماز چاشت کی ادا کی ہے، اللہ پاک اس کا بھی جنت کے اندر محل بنائے۔ اور 5ویں نمبر کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا